حضرت سیدہ کے وجود مسعود نے طبقہ نسواں کی عزت، عظمت اور رفعت میں اضافہ کیا۔ ان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کی کیا شان ہو سکتی ہے اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے ان کا۔ آپ کی ولادت، والدین کریمین کے زیر تربیت رہنا، بچپن، جوانی، شادی اور بابرکت ازدواجی زندگی کے بارے میں آپ فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے پروفیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے، سیدہ کائنات کی شان اتنی بلند ہے، باوجود اس دنیا میں ظاہری زندگی کے مختصر دورانیے کے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے خواتین کے لیے جہاں وہ رہنمائی لینا چاہیں تو سیدہ کائنات کی زندگی رہنمائی نہ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ نے فرمایا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کمال، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اللہ کہ سیدہ مریم کی بھی بڑی شان ہے، لیکن ان کی شان کا سبب یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ لیکن سیدہ کائنات کی شان یہ ہے کہ آپ سردار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور سردار اولیاء سیدنا علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ۔ جو جہات ہو سکتی ہیں کسی خاتون کے رشتے کی، اس حوالے سے ہر جہت آپ کی بے مثال ہے، چاہے بیٹی ہونے کے لحاظ سے دیکھیں، زوجہ ہونے کے لحاظ سے دیکھیں، ماں ہونے کے لحاظ سے دیکھیں، تو تینوں جہتوں میں آپ کی نسبتیں بھی عظیم ہیں اور اس منصب پہ ہوتے ہوئے آپ کا کردار بھی عظیم ہے۔ بیٹی کیسی ہو، زوجہ کیسی ہو، ماں کیسی ہو، یہ ساری روشنیاں ہمیں سیدہ کائنات کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ آپ کی ولادت سے لے کے آپ دیکھیں، جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ولادت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی ایک خوشخبری اور کفار کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کے رد کا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ رب العزت نے جو سورہ کوثر کو معنی دیا، معنی محسوس و مشہود، تو وہ سیدہ کائنات کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ مرہم قلب رسول ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مرہم قلب رسول ہے بلا شبہ، آپ درست ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی ولادت اور ظاہر تربیت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیدہ حضرت الکبریٰ نے فرمائی، کیا بات، اور جو آپ کے ارد گرد جو اس ماحول تھا، جو خواتین تھی، ہر ایک ہی عظیم خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد جب حضرت ام سلمہ کے سپرد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی میں سیدہ کو سکھاتی۔ اللہ اکبر۔ آپ پہلے ہی اتنا مؤدب تھیں اور اتنی تربیت یافتہ تھیں کہ آپ کو کوئی بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور تربیت کی انتہا یہ ظاہراً جیسے ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ کی چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، گویا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا خلق، آپ کے اسالیب، آپ کا طور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نقش تھا، سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ریفلیکشن تھی اس کے اندر۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب صوفیاء کہتے ہیں محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے، اگر اس لفظ کی تانیث ہو تو وہ سیدہ کائنات۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس لفظ کی تانیث کا اطلاق کسی اور پہ ہو نہیں سکتا سوائے سیدہ کائنات۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بے شمار ہیں، اللہ رب العزت کی شانیں بے شمار ہیں، اور اسماء کی کثرت بتاتی ہے کہ کیا شان ہے۔ سیدہ کائنات کے بھی صوفیاء نے 100 کے قریب اسماء بیان کیے، اللہ کو ہر اسم آپ کے کسی وصف کو بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گزارش میں کر رہا تھا کہ آپ کا کردار اتنا بلند ہے کہ وہ پوری ریفلیکشن نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، بچپن سے ہی آپ دیکھیں، شاب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سیدہ کائنات کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ وہ زمانہ آپ نے جو 3 سال کا زمانہ شاب ابی طالب میں گزارا، یعنی آپ تصور کریں کہ بچپن کے یہ جو نقوش ہوتے ہیں یہ ساری زندگی ساتھ، ساری زندگی ساتھ، وہ کیا نقوش تھے جو شاب ابی طالب سے لے کے آپ کا بچپن آگے بڑھا۔ آزمائشوں میں تربیت ہوئی، آزمائشوں میں تربیت ہوئی، اور آپ کو کہ پہلے دن سے ہی کس طرح کا ایک ماحول ملا کہ رسالت کی مشکلات کیا ہیں، اور ان مشکلات کے اندر آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، اس کا ایک مظاہرہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے جب بیت اللہ کے اندر ابو جہل نے اس کے شرنگیز لوگ تھے، انہوں نے کارروائی کی، تو سیدہ کائنات بجائے اس کے، اب آپ سوچیں کہ کوئی بچہ ایسی کیفیت دیکھے تو کیا کرے گا، شور شرابہ کرے گا، روئے گا، چلائے گا، کسی کو بلائے گا، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ خود تشریف لیں۔ یعنی یہ کریکٹر ہے نا، یہ تربیت، یعنی ایک بچے نے ایک ایسا عمل کیا یہ انیکسپیکٹڈ جو ایک بڑا سوچنے سمجھنے والا آدمی، انیکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ سارا کچھ نتیجہ تھا اس تربیت کا، جو تربیت انہوں نے کاشانہ نبوت میں ہوئی، کاشانہ نبوت میں پائی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرام ویری بگننگ آپ کی شخصیت ایک انتہائی مضبوط شخصیت کے طور پہ آپ کی جو پرورش ہوئی اور آپ کی جو نشو و نما ہوئی آگے. اور شادی کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھیں تو حسین علیہ مرتضیٰ کے ساتھ جو آپ کا نکاح ہوا اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی ہدایت اور اللہ رب العزت کے ایک پوری گائیڈنس ہمیں نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نے رابطہ کیا، آپ سب خاموش رہے تاکہ حضرت ام سلمہ کے گھر آپ تشریف فرما تھے تو سیدنا علی مرتضیٰ جب تشریف لائے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخصیت آئی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں. کیا بات. حضرت ام سلمہ نے فرمایا کون ہو سکتا ہے؟ تو دیکھا تو سیدنا علی مرتضیٰ. سبحان اللہ. تو جب علی مرتضیٰ تشریف لائے آ کے خاموش بیٹھ کے تو آپ نے کوئی اظہار نہیں کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار پہ انہوں نے اظہار کیا. سبحان اللہ. اسرار پہ اظہار کیا. ظاہر ایک حیا کا پہلو جو ہے وہ ہمیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر نکاح ہوا اور اس نکاح کی پوری تفصیل آپ دیکھیں، کیا جہیز تھا، کس طرح رخصتی ہوئی اور کس طرح پھر آگے چل کے آپ نے زندگی گزاری، وہ سارے کا سارا سراپا مثال ہے، نمونہ ہے، سراپا تسلیم و رضا ہمیں نظر آتا ہے. اور میں اس بات کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات صرف کہوں گا کہ سیدہ کائنات کی دوسری ہمشیرگان کہاں تھیں؟ حضرت عثمان غنی کے گھر تھے. ان کی زندگی کا بھی لیول دیکھیں اور سیدہ کائنات کا بھی دیکھیں، اور یعنی ظاہراً کتنا فرق تھا. اس کے باوجود سیدہ کائنات کا جو درجہ ہے تسلیم و رضا کا، سبحان اللہ، اور جو شوہر کے ساتھ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، یہ ایک نمونہ کامل ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھیں. دنیا نہیں آخرت تھی. سبحان اللہ اور اس کے رسول کے احکام تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین. سبحان اللہ. سبحان اللہ.